السلام علیکم۔ آج سابق خادم اعلیٰ پنجاب نے ایک بھنڈارا باکس کھولا ہے اور انہوں نے ایک اعتراف جرم کیا ہے کہ 2018 کے انتخابات سے ایک مہینہ پہلے انہیں نہ صرف وزارت عظمیٰ کی آفر ہوئی تھی بلکہ ان میٹنگز میں وزراء کا بھی طے ہو رہا تھا کہ کون کون سے کیبنٹ میں وزراء ہوں گے۔ تو یہ انہوں نے آج یہ بات کیوں کی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اس طرح کھل کے انہوں نے یہ بیان کیوں دیا ہے، آج کی ویڈیو میں اس کی تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو مفید معلومات اور مستند خبریں پہنچ سکیں۔ اب جناب خادم اعلیٰ پنجاب سابقہ میاں شہباز شریف صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ انہیں 2 صحافیوں کے ذریعے وزارت عظمیٰ کی آفر کی گئی اور انہیں اس منصب پر بٹھانے کے لیے عندیہ دیا گیا۔ اب اگر انتخابات سے ایک مہینہ پہلے شہباز شریف صاحب کو یہ آفر ہوئی تھی تو انہوں نے یہ ٹھکرائی کیوں؟ حالانکہ اس وقت کی اگر پوزیشن دیکھی جائے تو اس وقت تو پوزیشن بڑی آکورڈ تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی، اور بڑے عجیب صورتحال سے دوچار تھے وہ۔ نیب کے مقدمات تھے، نااہلی کی تلوار لٹک رہی تھی، اور مریم نواز اور نواز شریف سیاست سے آؤٹ ہو چکے تھے۔ تو یہ شہباز شریف صاحب نے جو بات کی ہے وہ جھوٹ نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ شہباز شریف جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ میں ان کے بہت سارے ہمدرد موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، مطلب یہ ایسی بات نہیں ہے، وہ بڑے کاریگر آدمی ہیں، وہ ہر دور میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے رابطے میں رہے۔ اور یہ اور بات کہ ان کے یہ تعلقات مریم نواز کے ٹویٹس اور ڈان لیگس اور اس طرح کے حقانی معاملات میں جب انہوں نے کیس سے وڈرا کیا تو ان کے تعلقات خراب ہوئے، لیکن شہباز شریف جو ہیں ان کے تعلقات ہمیشہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے اچھے رہے اور مقتدر حلقوں میں یہ ہمیشہ قدر کی نگاہ میں دیکھے جاتے رہے۔ اب یہ نہیں آفر ہوئی ہوگی، مطلب یہ اس میں ممکن ہے انہوں نے مبالغہ رائی سے کچھ باتیں بڑھا کے پیش کی ہیں۔ اب 2 باتیں امپورٹنٹ ہیں، ایک یہ کہ انہیں یہ آفر ہوئی تو اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اور دوسری یہ سب سے امپورٹنٹ بات کہ شہباز شریف کو آج یہ کیوں خیال آیا کہ وہ 2.25 سال بعد انتخابات سے ایک مہینے پہلے کی جو انہیں آفر ہوئی تھی اس کو منظر عام پر لائیں، آج انہیں کیوں خیال آیا؟ یہ دونوں سوال بڑے عام۔ میں آپ کو کچھ یاد کرواتا ہوں۔ 2008 کے انتخابات میں میاں نواز شریف اپنی CEC میٹنگ میں یہ برملا کہتے تھے کہ یہ ہمارا انتخاب نہیں ہے، ہم نے اقتدار میں نہیں آنا، لیکن ہم نے تیاری کرنی ہے، ہم ایک مضبوط اپوزیشن کے طور پر، اور پنجاب ہمارے ہاتھ سے نہ جانے پائے، اور وفاق میں ایک مضبوط اپوزیشن کے طور پر ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ وہ انتخابی مہم سے پہلے جو میٹنگز ہوتی تھیں ان میں یہ ذکر کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے ہمیشہ سے رابطے رہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ ووٹ کو عزت دو کا تو نعرہ کھوکھلا تھا اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اور بیوقوف بنانے کے لیے تھا۔ اقتدار تو یہ بھی مقتدر حلقوں سے مانگتے رہے اور لیتے رہے، اور کس طرح لیتے رہے؟ انہیں کیسے پتا تھا 2008 کے الیکشن سے پہلے ہی، کیمپین لانچ کرنے سے پہلے ہی انہیں کیسے پتا تھا کہ اس مرتبہ انہوں نے برسے اقتدار نہیں آنا بلکہ حفظ اختلاف بننا ہے انہوں نے؟ تو کیسے نواز شریف صاحب اپنی میٹنگ میں کہتے تھے؟ دوسری اگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو کہ 2013 کے انتخابات میں بالکونی سے میاں نواز شریف اینڈ فیملی یہ خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جی مجھے بھاری اکثریت چاہیے، مجھے سادہ اکثریت نہیں چاہیے۔ تو اس وقت کا ٹائم اب 9:15 بجے کا ٹائم تھا، بلکہ اس سے بھی 5-7 منٹ زیادہ ہی تھے۔ تو اس وقت کون سی ووٹنگ ہو رہی تھی بھائی؟ کن ووٹر سے آپ مانگ رہے تھے بھاری اکثریت اور 2/3 اکثریت؟ ووٹنگ تو 5 بجے ختم ہو چکی تھی۔ اس وقت تو کمپائل ہو رہا تھا رزلٹ، اور آپ اس کمپائل ہونے والے رزلٹ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سادہ اکثریت نہیں چاہیے، مجھے بھاری اکثریت چاہیے اگر ملک کی خدمت کرنی ہے۔ تو یہ ووٹرز کو تو پیغام ہو نہیں سکتا۔ یہ آپ نے پیغام کس کو دیا تھا؟ کس سے آپ بھاری اکثریت مانگ رہے تھے؟ کس سے آپ کے معاملات طے تھے اقتدار میں آنے کے لیے؟ تو یہ بڑی بدقسمتی ہماری کہ یہ اسٹیٹس کو کی پارٹیاں جب خود مقتدر حلقوں سے اقتدار کی بھیک مانگیں اور ان کے پاؤں پکڑیں کہ ہمیں اقتدار میں لایا جائے۔ ابھی بھی اسمبلی میں خواجہ آصف کی آپ تقریر دیکھ لیں،
وہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے نااہلوں کو چلتا کریں اور ان کو لے کے آئیں جو ایکسپیرینس بھی رکھتے ہیں اور اہلیت بھی رکھتے ہیں۔ تو خواجہ آصف صاحب کس کو پیغام دے رہے تھے بھائی؟ آپ کس کو کہہ رہے تھے کہ ان نااہلوں کو چلتا کریں، اور کس کو کہہ رہے تھے کہ اہل لوگوں کو لے کے آئیں اور ایکسپیرینس شدہ لوگوں کو لے کے آئیں؟ تو بھائی پیغام تو آپ بھی انہی کو دے رہے ہیں۔ آپ اگر آئیں اقتدار سے ان کے ذریعے تو وہ ووٹ کی اہمیت اور ووٹ کو عزت دو ہے، اور اگر کوئی اور آ جائے تو آپ کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے رہتے ہیں ہر وقت۔ اب میں اس طرف آتا ہوں کہ شہباز شریف نے اب یہ بات آ کے 2.25 سال بعد یہ بات کیوں کی ہے۔ یہ سب سے اہم آج کی ویڈیو کا پورشن۔ شہباز شریف صاحب جب کرونا کی وبا پھیلی، پاکستان میں کیس رپورٹ ہونا شروع ہوئے، فلائٹس بند ہونے لگی، بارڈر بند ہونے لگے، شہباز شریف صاحب ایک بہت بڑے مشن پر پاکستان تشریف لائے تھے ایمرجنسی میں۔ ان کا خیال یا ان کے دوستوں کا مشورہ یہ تھا کہ کرونا جس طرح اٹلی، فرانس، جرمنی، برطانیہ، امریکہ میں، چائنا میں جس طرح پھیلا ہے، موت کے سائے ہوں گے پاکستان میں۔ پاکستان کے پاس تو وسائل ہی نہیں ہیں۔ پاکستان تو کرونا وبا کو گھر گھر میں پاکستان میں موت کے سائے ہوں گے، اور پورے ملک جو ہے وہ بالکل لاک ڈاؤن ہوگا، کرفیو کا عالم ہوگا، مقتدر حلقے بھی پریشان ہو گئے، حکومت سے مینیج نہیں ہو پائے گا، عمران خان کنٹرول نہیں کر پائے گا۔ تو اس وقت ایک سیاسی فضا قائم کی جائے گی کہ قومی حکومت یا اہل لوگوں کی حکومت لائی جائے، ان سے تو سنبھل نہیں رہا ملک۔ وہ اس مشن پر آئے تھے کہ ایک وقت آنا ہے کرونا کے اس وبا کے دوران، اس مصیبت کے دوران ایک وقت ایسا آئے گا پاکستان پر مہینے 1.5-2 بعد، جب سنبھال نہیں پائے گی حکومت، جگہ جگہ مریض ہوں گے، موت کا عالم ہوگا۔ اس سے یہ میاں شہباز شریف صاحب فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک نیشنل حکومت میں اپنی پارٹیسپیشن کو یا اپنے آپ کو پیش کریں گے کہ میں بہتر مینیج کر سکتا ہوں، میں چیزوں کو بہتر کنٹرول کر سکتا ہوں۔ تو یہ اس امید اور آس پر یہ آئے تھے، اور انہوں نے نعرہ بھی یہی لگایا تھا کہ جس طرح میں نے ڈینگی کی وبا کو ختم کیا اسی طرح کرونا سے بھی فائٹ کروں گا۔ اب حضور جب نیب بلاتی ہے تو کہتے ہیں کہ میں مریض آدمی ہوں، کرونا کی وجہ سے باہر نہیں نکل رہا، اور در پردہ وہ اپنی تمام سازشوں کے تانے بانے بنتے رہے۔ جب 2 ماہ ہو گئے پاکستان میں، خدا کی قدرت کی وجہ سے، اللہ کی مہربانی اور رحمت کی وجہ سے کرونا کی وبا اس حد تک نہیں پھیل سکی جس حد تک ان کے مائنڈ میں تھا۔ یہ سوچ رہے تھے کہ یہاں موت کا عالم ہوگا، لوگ مر رہے ہوں گے، حکومت سے کنٹرول نہیں ہو پائے گا، وسائل ہوں گے نہیں، ایک طرف بھوک ہوگی ایک طرف کرونا ہوگا، تو یہ خود کو پیش کریں گے۔ اب وہ تو سچویشن ہوئی نہیں۔ اس سچویشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ مایوس ہوئے، اوپر سے انہیں نیب کے نوٹسز ایشو ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ ان حالات میں یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی نہ کسی طریقے سے گھس بیٹھیں گے حکومت میں، لیکن یہ نہیں گھس بیٹھے۔ اب جب ان کی فرسٹریشن باہر آنے لگ گئی، کرونا کنٹرول میں رہا، مریض جو ہیں ان کی تعداد بھی کنٹرول میں رہی، خدا نے خاص رحمت کی، اور گرم خطوں میں ہمارے ان علاقوں میں اموات بھی بہت زیادہ نہیں ہوئی، کیسز بھی بہت زیادہ نہیں ہوئے۔ تو اب وہ فرسٹریشن جو ہے، جو ذہن میں جس منصوبے کو لے کے ہی آئے تھے، وہ فرسٹریشن ان کو چین نہیں لینے دے رہی۔ اب مقتدر حلقوں کو انہوں نے اس لیے یہ آج یہ شوشہ چھوڑا ہے تاکہ یہ عوام کی نظر میں پھر انہیں گندا کر سکے، اور دوسرا پیغام یہ دیں کہ یہ حکومت جو اس وقت قائم ہے یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، جو ان کا نعرہ ہے۔ اور مجھے بھائی یہ بتائیں خادم اعلیٰ پنجاب صاحب کہ بھٹو صاحب جو اس جمہوری لیڈروں کے سب سے سرکردہ لیڈر سمجھے جاتے ہیں، وہ کس کے وزیر خارجہ تھے؟ ایوب خان کے۔ تو مجھے یہ ذرا جواب دے دیں کہ کون سی ایسی حکومت آج تک ہے جو بھٹو سمیت جو اسٹیبلشمنٹ مقتدر حلقوں کے کندھوں پر بیٹھ کے سواری کر کے نئی حکومت لینا چاہتی تھی؟ آپ اور نواز شریف صاحب ضیاء الحق کے بیٹے تھے، اجاز الحق کے ساتھ ان کے بیٹے تھے آپ، اور آپ کو جو درجہ تھا ان کے دور میں، مارشل لاء دور میں، آپ بھی جانتے ہیں، آپ ان کے وزیر خزانہ رہے ہیں نواز شریف۔ تو بھائی آپ اس وقت جو پیغام دے رہے ہیں آپ کی فرسٹریشن ہے، اور آپ قوم کو پھر گمراہ کرنے کی طرف وہی مافیاز پھر متحرک کر رہے ہیں، وہی چیزیں پھر آپ فرسٹریشن میں سامنے لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو ملا کچھ نہیں۔ آپ نے پہلے پیغام یہ دیا کہ آپ کا
मुक़्तदिर हलकों से आपके मामला तय हो गए और आप अब आ जाएंगे इक़्तिदार में। जब ये भी नहीं हो सका, अब आप फ्रस्ट्रेशन में एक मरतबा फिर माफियाज को मुतहर्रिक करने के लिए कोशा हैं। ये आज की स्टेटमेंट आपकी, इसमें बहुत ज़्यादा मुबालगा रही है। पहले भी जब आप आए थे आपने कहा था मेरे मामला तय हो गए मुक़्तदिर हलकों से, उनमें भी 100% मुबालगा रही थी। अब आप इमरान खान की हुकूमत और उनको गिराने के लिए अब बुग़्ज़ इमरान में अब आप कुछ नहीं कर सकते। आपके अपना बहुत कुछ सामने आने वाला है शरीफ फैमिली का। आप उनके लिए तैयारी करें जो आने वाले दिनों में नए केसेस, जो कर्जा माफ़ी और जो माजी में जितने भी 24,000 अरब रुपये में से बंदर बांट हुई है, IPPs का मामला सामने आ गया, चीनी स्कैंडल सामने आ गया, तो आप उनके खैर मनाएं। आप इस तरह के पैगाम दे के अब कौम को गुमराह नहीं कर सकते। सोशल मीडिया बड़ा मुतहर्रिक है। बहुत शुक्रिया।